اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی محصنات محسن سے ہے، حاصفات نون سے ہے، حاصفات نون معنی قلعہ ہے، نکاح کے بعد محفوظ ہو جاتی ہے عورت سب سے زیادہ بہت سے خطرات سے، اسی لیے نکاح کو پسند کیا گیا ہے۔ البتہ ایسی عورتیں سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئی ہیں۔ قیدی عورت کسی کے نکاح میں ہو، جب وہ جنگ میں پکڑی جائے تو اس کا پہلا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے، ان کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کر لینا تمہارے لیے حلال جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ پھر ازدواجی بشرط کے حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرو، یعنی کہ زنا مت کرو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا تعلق تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کا مہر فرض کے طور پر ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا مہر واپس لے ایسے ہے جیسے کتا کہہ کر کے جو ہے وہ چاٹ لے۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد، یعنی مہر کا کچھ حصہ معاف کر لیں، آپس میں رضامندی کے ساتھ بیوی جو ہے معاف کر دے، اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ علیم اور دانا ہے۔ جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا یعنی کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے وہ نکاح کر سکے۔ محصنات کون سی ہوتی ہیں؟ شادی شدہ آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں، مسلمان عورتیں۔ اسے چاہیے کہ تمہاری ان لوڈیوں میں سے کسی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لے۔ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورت جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے، البتہ استرائے رحم ضروری ہے، یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق جو ہے وہ قائم جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تمہاری ان لونڈیوں میں سے، اب لونڈیوں کا رواج نہیں ہے کیونکہ وہ ویسا دور نہیں ہے مسلمانوں کی اور یہ کافروں کی ویسی جنگ نہیں ہو رہی، جب ایسا دور آئے گا تو پھر جو لونڈیاں جو ہیں مسلمانوں پر جو ہیں وہ حلال ہیں۔ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیں جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو، اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر جو ہے وہ ادا کرو۔ تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں، یعنی کہ لونڈیوں سے نکاح کر لو، وہ بدکاریاں نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں جو ہیں وہ کریں، یعنی کہ چوری چھپے دوستیاں نہ کرتی پھریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بات چلنے کے مرتکب ہوں، یعنی کہ وہ کوئی زنا پھر کریں، تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کے شادی نہ کرنے سے جو ہے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی کہ غلام عورت سے وہ شادی کرے جسے ڈر ہو کہ زنا کا جو ہے وہ مرتکب جو ہے وہ ہونے کا ڈر ہو۔ لیکن اگر تم صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم میں سے جو ہے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ کرتے تھے، اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے، اور علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹ کر جو ہے وہ دور نکل جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کی ہلاکت جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ زنا ہے، مخفی شہوت ہے، زانیہ عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کوئی دعا کرنے والا، کیونکہ
کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا اس کو دیا جائے۔ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جو اس وقت دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، اپنی عزت بیچتی ہے اور مال جو ہے وہ کماتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، دھوکہ دے کر، فریب سے، جال سازی سے جو ہے کسی کا جو ہے وہ مال جو نہ کھاؤ۔ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی کہ خودکشی جو ہے وہ نہ کرو۔ خودکشی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ زندگی ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے یہ امانت ہے۔ خودکشی کرنے والا انسان قیامت والے دن حساب کتاب کے بعد کے ساتھ وہ جس آلے سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے مارنے کی کوشش کی ہوگی نا، وہ ایک تو عذاب بھی سہے گا جہنم کا، اور اس آلے سے بھی اپنے آپ کو جو ہے جہنم میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ مارا تھا، وہ بھی جو ہے سزا اس کو ملے گی۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، یعنی کہ جو جہنمی ہے، جو اپنی جو ہے خودکشی کرے گا، اپنی جان لے گا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو، یعنی کہ ہر وہ گناہ جو بڑا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہ جن پر جو ہیں وہ حد ہے، وہ شرک ہے، حقوق والدین جو ہے جو انسان نہ نبھائے وہ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ اور تو اگر انسان ایسے گناہوں سے جو ہے وہ بچے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے جو ہے وہ مٹا دیں گے۔ بے حیائی سے بچنا، صغیرہ گناہوں پر جو ہے اصرار بھی صغیرہ گناہوں کو کبیرہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ چھوٹے گناہ بار بار کرتے رہنا، نہ ان پہ کوئی شرمندگی ہونا، نہ ان گناہوں پر توبہ کرنا، تو وہ پھر جو ہے بڑے گناہوں کو جو ہے وہ جنم دیتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں پر بار بار جو ہے وہ اصرار کرنا، تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت کی جگہ داخل کرے گا۔ اگر تم نے بڑے گناہوں سے تم بچتے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے موٹے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے جو انسان دل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہے، کبائر سے بچتا رہے، بڑے گناہوں سے، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ فرائض کرنے والے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک اللہ کے ساتھ، جادو، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار ہونا، پاک باز بھولی بالی عورتوں پر جو ہے وہ تہمت لگانا۔ جو کسی فرد یا ادارے کے نظام، اقوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ قوام ہے، وہ کماتا بھی ہے، اس نے گھر بھی چلانا ہے، اس نے اپنے گھر کے فیصلے بھی کرنے ہیں، اور بھی مرد پہ زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ مرد کا درجہ عورت سے بڑا ہے، کیونکہ جتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتے ہیں درجے بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ جو ہے وہ بڑا درجہ دیا ہے، اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی جو ہے وہ حفاظت کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جب اس کا خاوند اس کو دیکھے تو اس کا جی خوش کر دے، جب وہ اس کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، جب وہ گھر پر نہ ہو اس کا شوہر تو اس کی بیوی اس کے مال، اپنے نفس کی حفاظت جو ہے وہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ جو ہے کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت حق ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہ ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد جو ہے وہ کر دیے، یعنی کہ ساری حکمرانی عورتوں کے اگر ہاتھ میں دے دی جائے تو وہ گھر کامیاب نہیں ہوتے۔ فیصلے کرنے کی جو ہے وہ ذمہ داری مرد پر ہی ہونی چاہیے، کیونکہ مرد کا ذہن عورت سے زیادہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عورت سے زیادہ جو ہے وہ عقل دی ہے، لیکن آپس میں رضامندی سے وہ فیصلے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ساری حکمرانی جب عورت کی دو نا
تو وہ جو ہے عورت اپنے گھر کا نظام پھر صحیح چلا نہیں سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے اور مرد کو عورت پہ جو ہے وہ زیادہ ایک درجہ جو ہے وہ دیا ہے. جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، یعنی کہ اگر وہ دوسرے مرد کی طرف راغب ہوں تو انہیں نصیحت کرو، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، انہیں ترک جو ہے وہ کر دو، ان سے جو ہے ترک کلام کر دو. اور مارنا اتنا نہیں ہے کہ مار کے انسان جو ہے اس کا برا حال کر دے، صرف مسواک جیسی لکڑی سے مارنا اور اسے ڈرانا ہے. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یعنی کہ اگر اس نے مان لیا، اپنی جو حرکتیں پہلے کر رہی تھی وہ مان گئی ہے، تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس سے ایسے بلا وجہ نہ اس کو مارتے رہو کہ بہانے تلاش کرو اسے مارنے کے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدے کی چیز ہے لیکن دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گھر خوش بختی کی نشانی ہے، 1 نیک بیوی، کھلا گھر، اچھا ہمسایہ، اچھی سواری. پھر آپ نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، بری بیوی، تنگ گھر، بری سواری اور برا ہمسایہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد مومن عورت سے بغض نہ رکھے، اگر وہ دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. اگر اس نے وہ مان گئی ہے تو پھر اس پہ بلا وجہ جو ہے اس کو مارنے کے بہانے نہ تلاش کرو. یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے، ایک حکم یہ کہ انصاف پسند جو ہے وہ مرد ہو رشتہ داروں میں سے، اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں، ایک مرد کے رشتہ داروں میں سے ایک عورت کے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان صلح کی صورت نکال دے گا. یعنی کہ موافقت کی صورت کب نکلے گی؟ جب میاں بیوی کی آپس میں نیت ہوگی، ان دونوں کی نیت ہوگی آپس میں صلح کرنے کی، تو اللہ کوئی راستہ بھی نکال دے گا. لیکن اگر ہے ہی نہیں تو پھر وہ راستے نہیں نکلتے. اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، باخبر ہے. اور تم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، ان جن کے ساتھ آپ کسی جاب میں کام کرتے ہیں، آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں، آپ کے امپلائیز ہیں، کولیگز ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے، یہاں تک کہ آپ سفر میں جا رہے ہو، بس میں جا رہے ہو، ان کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین سلوک کرو. اور ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے جو ہے پندار میں مغرور اور اپنی بڑی جو ہے بڑائی پر جو ہے فخر کرے. ایک دفعہ ایک جو ہے صحابی ایک اپنے غلام کو جو ہے وہ مارنے لگے تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پیچھے آئے، آپ نے کہا کہ اے یاد رکھو، رک جاؤ. انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہیں رک گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے کہا کہ جتنی طاقت تمہیں اس غلام پر ہے اس سے زیادہ کہیں طاقت تم پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. تو انہوں نے پھر غلام کو جو ہے وہ معاف کر دیا تھا. تو غلام جو ہے 70 بار بھی جو انسان نے ملازم رکھے ہوں، اگر وہ 70 بار بھی دن میں جو ہے وہ غلطیاں کریں نا تو انہیں معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام مجھے ہمسائے سے سلوک کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ میں سمجھا کہ وہ اسے وارث جو ہے وہ بنا دیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ جو ہے وہ زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسیوں کا جو ہے وہ خیال رکھو. یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پڑوسیوں کے حالات کیسے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے جو غرور کرتے ہوں اور اپنی بڑائی پر فخر کریں. ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دیا اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر جو ہے وہ رکھتے ہیں. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی، یعنی کہ دوستی بہت بری میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر جو ہے وہ ایمان رکھتے، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، کنجوسی یعنی کہ کنجوسی نہ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سب سے بہترین چیز جو ہے، بدترین آدمی میں سب سے بدترین چیز ہے بے صبرا پن. بے صبرے پن کے ساتھ بخیلی اور بزدلی جو ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں بدترین ہیں ایک انسان میں، آدمی میں. بے صبرا پن، بخیلی اور بزدلی، کیونکہ بزدلی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تھا کہ یہ اللہ کی راہ پر جو ہے وہ مال خرچ کرتے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا، اللہ کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کر دیتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر جو عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو اگر ایک نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ایک ہی نہیں دیتا، کئی سو گنا، تقریباً 700 اور کہیں آتا ہے 700 سے زائد گنا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ دیتا ہے۔ پھر اپنی رحمت سے جو ہے پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو اس وقت کی کیا کریں گے جب ہم امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی نا، اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قرآن سننے کی خواہش کی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس اب کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی امت سے محبت کی اور آپ کو جتنا ڈر تھا نا کہ سب مسلمان ہو جائیں، اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچ جائیں، تو آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ تمنا کریں گے اب تو میں نے کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، اب یہ آ نہیں رہے تو وہاں پہ تمنا کریں گے۔ آپ کو وہ وقت یاد آ گیا کہ لوگ وہاں شرمندگی کی وجہ سے کہیں گے کہ کاش زمین پھٹ جاتی، کاش ہم سن لیتے، ہم نے کیوں نہیں سنا، ہم نے کیوں نہیں مانا اللہ اور اس کے رسول کی بات، ہم نے کیوں نہیں مانی۔ تو جب دیکھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ وہاں ایسا کہیں گے زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے، وہاں تو سب ظاہر ہو جانا، جو دل میں ہے جو باہر ہے سب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ شراب کی حالت میں ایک امام نے نماز پڑھی، تب شراب جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی تھی، تو قرات جو ہے غلط پڑ گیا، تو آپ نے فرمایا شراب میں جو ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، اور بہت سخت جب نیند آئی ہو تب بھی جو ہے نماز میں آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں، مباشرت حیض کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو۔ اگر کبھی ایسا ہو، اب یہاں پہ فقہاء اور مفسرین میں سے ایک گروہ نے اس آیت کا مفہوم یہ سمجھا کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں جانا چاہیے، الا یہ کہ کسی کام کے لیے مسجد میں سے گزر۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تم میں سے کوئی شخص صرف حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، لمس میں نے مباشرت، اور پھر پانی نہ ملا تو پاک مٹی سے کام لو، یعنی کہ تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، صرف ہاتھوں پر اور چہروں کا مسح کرنا ہے بس، یہ وضو جو ہے وہ ہو گیا پانی کی نہ، جب پانی نہ ہو اس کی صورت میں۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، کیونکہ بڑا حصہ تو انہوں نے گم کر دیا نا، جب تک انسان کتاب کا معنی نہ جانے اسے ایک حصہ ملا۔ کتاب کا حصہ صرف جو ہے انہوں نے جو ہے ایک حصہ، بہت حصہ جو ہے وہ گم کر دیا تھا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے تھے، چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، دین حق کے خلاف نافرمانی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا، واسمع غیرہ یعنی کہ مسمعین، یہ انہیں کہنا چاہیے تھا سمعنا، یہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، جبکہ صحابہ کا کہتے تھے ہم نے سنا ہم اطاعت کریں گے، یہ دل میں کہتے تھے سمعنا وعصینا۔ جب انہیں خدا کے حکام سنائے جاتے تو زور سے کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، آہستہ سے کہتا سیدہ، ہم نے قبول نہیں کہتے سمعنا واطعنا، تو ان کے لیے بہتر تھا، یہی سیدھا راستہ تھا، مگر ان پر تو باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو جنہوں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے، کس کی؟ قرآن پاک جو ہے وہ نازل کیا، اور پرانی کتابوں کی یعنی کہ تورات، زبور، انجیل کی جو ہے یہ کیا کرتی ہے، یہ
تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح جو ہے لعنت سزا کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف ہی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص زمین بھر کر گناہ جو ہے وہ لے کر آئے میرے پاس اور اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور میری بخشش کا طلبگار ہو تو میں اسے بخشش کے ساتھ ہی ملوں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ جو ہے تصنیف کیا، بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی کی نفس کا دم بھرتے ہیں، پاکیزگی نمائش نہ کرو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون پاکیزہ اور کون نہیں ہے، کون اچھا اور کون اچھا نہیں ہے۔ ہم نہیں کر سکتے، نہ ہم اپنا کہہ سکتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں، نہ ہم دوسروں کو برا کہہ سکتے ہیں۔ انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر جو ہے ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح اللہ پر جھوٹے افطرا کرنے سے نہیں چوکتے، یعنی کہ خود تو بہتر جو ہے سمجھیں اور دوسروں کو جو برا سمجھتے ہیں۔ ان کے کھلا گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ اشارہ اہل کتاب ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ کہتے تھے ہم پاک ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، جیسے ہم ہیں ویسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی گناہ کافی ہے جو اپنے آپ کو بڑا چنا ہوا سمجھتے ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم سے کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ کہ جبت طاغوت کو مانتے ہیں۔ جبت کیا ہے؟ جادو، فال گیری کرنا، ٹونے ٹوٹ کے، شگون، مہورت، تمام دوسری وہمی خیالی باتوں کو جبت کہا گیا ہے۔ طاغوت، بت اور شیاطین، ہر وہ چیز جو میں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتے۔ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی سیدھے راستے پر ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جس پر اللہ نے جو ہے لعنت کی ہے۔ جادو کے ذریعے مسائل جب حل انسان کروانے نکلتا ہے نا تو الٹا مسائل جو ہے وہ مسائل میں پھنستا ہے، مسائل سے نکلتا نہیں ہے، کیونکہ مسائل کا حل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر کوئی مسائل آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، 2 رکعت نفل روز پڑھتے ہیں، اللہ ضرور سنتا ہے۔ جن پر اللہ نے لعنت کیا اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کے پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ اہل کتاب اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم جو بخشا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو چن لیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا۔ جب انہیں امت وسط جو ہے وہ بنایا گیا تھا، کس کو؟ بنی اسرائیل۔ اگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اگر منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس کیا ہے؟ جہنم ہی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ تو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں انسان بہت موٹا ہو جائے گا، اس کی سکن 70 بالشت 70 جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ موٹی ہو جائے گی، 70 بالشت، ایک داڑھ احد کی پہاڑ جو ہے وہ جتنی ہوگی۔ تو اس لیے کہتے ہیں موٹاپا بھی جو ہے وہ عذاب ہے۔ تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں، یعنی کہ جیسے، کیونکہ جلنے کا اثر صرف سکن پر ہے، سکین جل جائے گی نا تو فوراً سے دوبارہ آ جائے گی، پھر جلے گی، پھر دوبارہ آ جائے گی۔ تو اللہم اجرنا من النار تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت بھی خوب جانتا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا، نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال بھی اسے طے نہ کر سکے گا، اسے شجر الخلد کہتے ہیں۔
مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایمانتے اہل ایمانت کے ثبوت کر دو. اب جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے اور اللہ یقیناً سب کو سنتا اور جانتا ہے. امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی قومی سرداروں کے مرتبے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے تھے. کس نے؟ بنی اسرائیل نے، جو نااہل تھے، کم ظرف تھے، بد اخلاق تھے، بد دیانت اور بدکار تھے. اسی لیے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی یہی کمزوری تھی جو اپنے سیدھے راستے سے جب وہ لوگ ہٹ گئے تھے. اس لیے مسلمانوں تم جو ایسا کام مت کرنا، تم امانتیں جو ہے ایمانت کے سپرد کرنا. اللہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے اور سب دیکھتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو، یعنی کہ ہم پر جو بڑا ذمہ دار ہو اسے جو ہے اس کی ہمیں جو ہے بات ماننی چاہیے گی. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھیج دو. اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہارے طرف نازل کی گئی ہے، ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے بارے میں بتایا کہ امیر کیسا بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن واعظ فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ایسا واعظ کیا ہے جیسے کوئی رخصت ہو رہا ہو. دل پر خوف پیدا ہو گیا اور ایسا واعظ کا اثر تھا کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی عہد و پیمان لے لیں. آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو حکم سنو اس کی تعمیل کرو، چاہے تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی جو ہے وہ تم کیا کہتے ہیں اس کی اطاعت کرو گے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کہے گا. تم میرے بعد بہت اختلافات دیکھو گے. دیکھو تم میری سنت خلفائے راشدین پر عمل کرنا اور ان کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا، یعنی کہ مضبوطی سے ان پر جو ہے وہ جم جانا. حجت الوداع کے موقع پر آپ نے یہ جو ہے خطبہ جو ہے وہ دیا تھا کہ آپ نے فرمایا قرآن اور سنت کو پکڑ لینا. آپ نے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں پہلی کتابوں پر بھی، مگر یہ چاہتے کیا ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. یہودی اور مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا کھیت کو پانی سیراب کرنے پر نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سننے کے بعد فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں جو ہے آپ نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہودی نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ اپنی پھوپھی ذات کے حق میں جو ہے وہ کیا ہے، جبکہ آپ نے بالکل صحیح جو ہے فیصلہ کیا تھا. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فرقین میں کسی طرح جو ہے وہ موافقت ہو جائے. اللہ جو ہے جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے جو ہے اعراض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو اس کے دلوں میں جو ہے وہ اتر جائے. لوگ اگر منافقت بھی برتیں تو ہمیں اچھا کرنا چاہیے، اگر ہمارا اچھا بھی نہیں چاہتے تو پھر بھی ہم اچھا کریں گے. اچھا سلوک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا نا کہ یہ آپ کے بارے میں اچھا نہیں ہے تو آپ ان سے منہ نہیں موڑیں گے. اگر منہ موڑ لیا تو پھر ان کو سمجھائے گا کون؟ ان میں پڑھ کر ان کو جو ہے وہ صحیح کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا ان سے کیا کرو، ان کو نصیحت کرو، ایسی نصیحت کرو جو دلوں میں اتر جائے، اور وہ اخلاق سے ہوتی ہے، حسن سلوک سے ہوتی ہے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے، اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا جو ہے وہ پاتا. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مخلص سچی بات کرنے والے. ایسے لوگوں سے نباہ آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ اچھے ہیں،
اور وہ دوسرے قسم کے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو ہمارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. تو اعراض برتیں. اعراض برتنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان سے ملیں اور جو ہے ان سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں، اور اگر پھر بھی وہ باز نہیں آ رہے ہیں، وہ ہم سے برائی کرتے جا رہے ہیں، تو آپ ان سے پھر اعراض برتیں. اعراض برتنے کا مطلب کیا کہ ان کی برائی کسی سے نہ کریں. جو دل میں زخم لگے ہیں وہ جو ہے بھولتے نہیں ہیں، لیکن جو ہے آپ صبر کریں. یہ ہمیں کہا جا رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں. یہ ان مدینے میں ایسے بظاہر مسلمان تھے جو جب جھگڑا ہوتا لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہیں مانتے. تو آپ نے فرمایا جب تک آپ کو حاکم نہیں مانیں گے تب تک تو یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. پھر جو کچھ فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں جو کوئی تنگی نہ محسوس کریں. جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سنیں اس سے وہ ایز اٹ از ہی کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے. وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرے گا اس پر عمل کرنے کے لیے، بلکہ وہ سر تسلیم خم کر دے. مگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا، اگر ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، میں نے زیادہ بھاری مشکل احکامات جو ہیں وہ نہیں دی ہیں. جو اللہ نے احکامات دیے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہیں اور ہمارے لیے بہتر ہیں. تو ان میں سے کم ہی آدمی عمل جو ہے کرتے. اگر میں بہت مشکل جو ہے ان پر جو ڈالتا، بہت بوجھ ڈال دیتا، بہت بھاری بھرکم احکامات دیتا، تو وہ بہت سے کم تھے جو ان پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ بہتر تھا اور زیادہ ثابت قدمی کا جو موجب ہوتا. اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے تھے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. اس آیت پر صحابہ کرام بہت جو ہے وہ خوش ہوئے تھے، کیونکہ ایک صحابی نے آئے دنیا میں، انہوں نے کہا کہ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آخرت میں پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا ہے، پھر آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے. تو یہ آیت اتری کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دن سے بڑھ کر خوشی کا دن کوئی اور نہ تھا جب یہ آیت جو ہے وہ اتری تھی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو. اب کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں کافروں سے جو ہے وہ لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، ہر وقت تیار ہو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھیج دو. اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہارے طرف نازل کی گئی ہے، ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے بارے میں بتایا کہ امیر کیسا بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن واز فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ایسا واز کیا ہے جیسے کوئی رخصت ہو رہا ہو. دل پر خوف پیدا ہو گیا اور ایسا واز کا اثر تھا کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی عہد و پیمان لے لیں. آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو حکم سنو اس کی تعمیل کرو، چاہے تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی جو ہے وہ تم کیا کہتے ہیں اس کی اطاعت کرو گے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو ہے وہ کہے گا. تم میرے بعد بہت اختلافات دیکھو گے، دیکھو تم میری سنت خلفائے راشدین پر عمل کرنا اور ان کی سنت کو داڑوں سے پکڑ لینا، یعنی کہ مضبوطی سے ان پر جو ہے وہ جم جانا. حجت الوداع کے موقع پر آپ نے یہ جو ہے خطبہ جو ہے وہ دیا تھا کہ آپ نے فرمایا قرآن اور سنت کو پکڑ لینا. آپ نے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں
کہ ہم ایمان لاتے ہیں پہلی کتابوں پر بھی، مگر یہ چاہتے کیا ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ یہودی اور مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا کھیت کو پانی سیراب کرنے پر نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سننے کے بعد نا فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں جو ہے آپ نے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہودی نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ اپنی پھوپھی ذات کے حق میں جو ہے وہ کیا ہے، جبکہ آپ نے بالکل صحیح جو ہے فیصلہ کیا تھا۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فرقین میں کسی طرح جو ہے وہ موافقت ہو جائے، اللہ جو ہے جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے جو ہے اعراض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو اس کے دلوں میں جو ہے وہ اتر جائے۔ لوگ اگر منافقت بھی برتیں تو ہمیں اچھا کرنا چاہیے، اگر ہمارا اچھا بھی نہیں چاہتے تو پھر بھی ہم اچھا کریں گے۔ اچھا سلوک کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل بھی گیا نا کہ یہ آپ کے بارے میں اچھا نہیں ہے تو آپ ان سے منہ نہیں موڑیں گے، اگر منہ موڑ لیا تو پھر ان کو سمجھائے گا کون، ان میں پڑھ کر ان کو جو ہے وہ صحیح کون کرے گا۔ آپ نے فرمایا ان سے کیا کرو، ان کو نصیحت کرو، ایسی نصیحت کرو جو دلوں میں اتر جائے، اور وہ اخلاق سے ہوتی ہے، حسن سلوک سے ہوتی ہے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے، اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا جو ہے وہ پاتا۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مخلص، سچی بات کرنے والے، ایسے لوگوں سے نباہ آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ اچھے ہیں، اور وہ دوسرے قسم کے لوگ کون سے ہوتے ہیں، وہ جو ہمارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ تو اعراض برتنے کا مطلب کیا ہے کہ ان سے ملیں اور جو ہے ان سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں، اور اگر پھر بھی وہ باز نہیں آ رہے ہیں، وہ ہم سے برائی کرتے جا رہے ہیں، تو آپ ان سے پھر اعراض برتیں۔ اعراض برتنے کا مطلب کیا کہ ان کی برائی کسی سے نہ کریں، جو دل میں زخم لگے ہیں وہ جو ہے بھولتے نہیں ہیں، لیکن جو ہے آپ صبر کریں، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں۔ یہ ان مدینے میں ایسے بظاہر مسلمان تھے جو جب جھگڑا ہوتا لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہیں مانتے، تو آپ نے فرمایا جب تک آپ کو حاکم نہیں مانیں گے تب تک تو یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر جو کچھ فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں جو کوئی تنگی نہ محسوس کریں، جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سنیں اس سے وہ ایز اٹ از ہی کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرے گا اس پر عمل کرنے کے لیے، بلکہ وہ سر تسلیم خم کر دے۔ مگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا، اگر ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، میں نے زیادہ بھاری مشکل احکامات جو ہیں وہ نہیں دی ہیں، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہیں اور ہمارے لیے بہتر ہیں، تو ان میں سے کم ہی آدمی عمل جو ہے کرتے۔ اگر میں بہت مشکل جو ہے ان پر جو ڈالتا، بہت بوجھ ڈال دیتا، بہت بھاری بھرکم احکامات دیتا تو وہ بہت سے کم تھے جو ان پر عمل کرتے۔ حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ بہتر تھا اور زیادہ ثابت قدمی کا جو موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے تھے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ اس آیت پر صحابہ کرام بہت جو ہے وہ خوش ہوئے تھے، کیونکہ ایک صحابی نے وسلم کے پاس کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آخرت میں پتہ نہیں کیا معاملہ ہوتا ہے، پھر آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے۔ تو یہ آیت اتری کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دن سے بڑھ کر خوشی کا دن کوئی اور نہ تھا جب یہ آیت جو ہے وہ اتری تھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ اب کہا جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے یعنی کہ منافقین اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا، یعنی کہ میں جنگ پر نہیں گیا، میں بچ گیا، میں اپنے گھر پر کہ میں لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا ہو تو کہتا ہے تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے تو ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں کافروں سے۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں۔ ہجرت کے بعد باقی رہنے والے مسلمان تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے کوئی بھیج جو ہمیں ان ظالموں سے بچائے۔ تو آج کشمیری بھی یہی دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت دے اور فریاد کریں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، یقین جانو شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت ہی کمزور ہیں۔ جب آپ کو شیطان ورغلانے لگے اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اس کی چالیں کمزور پڑنے لگتی ہیں اور وہ دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا ارادہ کمزور ہو، انسان کا ایمان کمزور ہو، تو شیطان اپنے وسوسے ڈالتا ہے، تو انسان اس وسوسوں میں آ کر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا کام کر بیٹھتا ہے۔ تم ان لوگوں کو بھی دیکھو گے جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو، ہاتھ روکے رکھو۔ مسلمانوں کی طرح گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو، ہاتھ روکے رکھو۔ مسلمانوں کی طرف اشارہ کہ جب مکہ میں لڑائی کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے۔ جہاد کا یہاں پہ حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے یعنی کہ منافقین اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا، یعنی کہ میں جنگ پر نہیں گیا، میں بچ گیا، میں اپنے گھر پر کہ میں لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا ہو تو کہتا ہے، اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے تو ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں کافروں سے۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا، مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں۔ ہجرت کے بعد باقی رہنے والے مسلمان تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے کوئی بھیج جو ہمیں ان ظالموں سے بچائے۔ تو آج کشمیری بھی یہی دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت دے اور فریاد کریں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، یقین جانو شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت ہی کمزور ہیں۔ جب آپ کو شیطان ورغلانے لگے اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اس کی چالیں کمزور پڑنے لگتی ہیں اور وہ دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا ارادہ کمزور ہو، انسان کا ایمان کمزور ہو، تو شیطان اپنے وسوسے ڈالتا ہے، تو انسان اس وسوسوں میں آ کر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا کام کر بیٹھتا ہے۔ تم ان لوگوں کو بھی دیکھو گے جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو، ہاتھ روکے رکھو۔ مسلمانوں کی طرف اشارہ کہ جب مکہ میں لڑائی کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے۔ جہاد کا یہاں پہ حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں جنہیں اللہ مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھا ہے، ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دیں۔ سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی بہت تھوڑا ہے اور آخرت خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر یعنی کہ ذرہ برابر بھی نہ کیا جائے گا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا، میری دنیا کی مثال اس سواری کی سی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے اس درخت کے نیچے رکا اور پھر چھوڑ کر چل دیا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی گزارنے کا ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عبارتوں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوگے موت جو ہے وہ آ کر رہے گی۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں تو موت نے آنا ہے تو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جان دے دے انسان۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، کون؟ منافقین۔ اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام اور عزت کے بارے میں جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے کہ آپ کی احترام اور عزت بے حد ضروری ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں لوگوں پر جو ہے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ کا کام کیا، آپ نے پیغامات پہنچانے ہیں، اور آپ نے پہنچا دی اللہ کے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم اطیع فرمان ہیں، کون؟ منافقین۔ مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ منافقین آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہو جاتے، پھر جب اس مجلس سے نکلتے تو آپس میں جو ہے میٹنگ جو ہے کرتے اور ان باتوں کے خلاف مشورے کر کے مسلمانوں کے درمیان یہ افراتفری جو ہے وہ پیدا کریں، وہ ایسی باتیں جو ہے وہ کرتے تھے۔ مجلس جو ہے وہ امانت ہوتی ہے، باہر نکل کر صاحب امر کے خلاف باتیں کرتے ہوئے یہ جو ہے یہ مخلص لوگوں کے بارے میں وہ ویسے ہی جو باتیں بنانا یہ غلط ہے۔ یہ مجلس کا طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ مجلس میں اٹھیں، مجلس سے نکلیں، وہاں کی باتیں وہیں رہنے دیں، آ کے جو ہے ڈسکس جو ہے کرنا چھوڑ دیں۔ ساری سرگوشیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، جو پلاننگ کرتے ہیں، جو خلاف کرتے ہیں، سب لکھ رہا ہے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں کچھ اختلاف جو ہے پایا جاتا۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، یعنی کہ یہ مسلمان جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے منافقین اور مشرکین جو ہے وہ خبر جو ہے ایسی افواہیں جو ہے پھیلاتے رہتے تھے۔ ہنگامہ آرائی کا موقع تھا، اس لیے ہر طرف افواہیں اڑ رہی تھیں۔ کبھی خطرے کی بے بنیاد مبالغہ میں اطلاعیں آتی اور ان سے یکایک مدینے میں اور اس کے اطراف میں پریشانی پھیل جاتی۔ کبھی کوئی چلاک دشمن کسی واقعی خطرے کو چھپانے کے لیے اطمینان بخش خبریں بھیج دیتا اور لوگ انہیں سن کر غفلت میں مبتلا ہو جاتے۔ عام لوگوں کو اندازہ نہ تھا کہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ افواہیں پھیلانے کے نتائج کس قدر دورست ہوتے ہیں۔ ان کے کان میں جہاں کوئی بھنک پڑ جاتی سے لے کر جگہ جگہ وہ گھونگتے پھرتے تھے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ ہر خبر جو ان کو پہنچے ذمہ دار لوگوں تک پہنچا کر خاموش ہو جائیں۔ آگے جو ہے وہ حکمران جو ہے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ انہوں نے افواہوں کے بارے میں اب کیا کرنا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس کی بات کی صلاحیت رکھتے ہوں، رسول یا اہل علم، اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہارے چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگے ہوتے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں لڑو، اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو آپ۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے گا۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس سے حصہ پائے گا، جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس سے حصہ پائے گا۔ اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ نظر رکھنے والا ہے۔ بھلائی کی سفارش، اگر کسی کا کام اٹکا ہوا ہے بھلائی کا تو وہ سفارش کر دے تو وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا، اور جو کسی کا جو ہے کام رکوا دے، اس میں چغل خوریاں کرے اور اس طرح کی بات کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بھی اس کا اجر جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کا یہ اس سے بہترین طریقے کے ساتھ جواب دو، کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ تم میں سے جب کوئی اپنے بھائی سے ملے سلام کرے، پھر اگر دونوں کے درمیان درخت، پتھر، دیوار آ جائے پھر اسے
پھر دوبارہ سے وہ ملیں تو ملاقات ہو تو پھر سلام کریں، یعنی کہ اگر کال بھی بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے تو آپ بار بار کریں گے تو سلام آپ کو جو ہے بار بار کرنا پڑے گا۔ تو بہترین جواب کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہترین جواب ہے اور بہترین جو ہے سلام ہے۔ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کسی کی ہو سکتی ہے؟ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں یعنی کہ رسول کی مخالفت جہاد سے اعراض کرتے ہو، تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ منافقین جوہد کی جنگ میں مدینے سے کچھ دور جا کر واپس آ گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی کہ ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو گروہ بن گئے تھے، ایک کہتا کہ لڑنا چاہیے منافقوں سے، دوسرا گروہ کہتا کہ اس سے لڑنا مصلحت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخشو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا، مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے مہر دل پر لگ گئی، تو کوئی سے راستہ نہیں جو ہے وہ دکھا سکتا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہے اس طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائے، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہے تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر لو، اور وہ ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہے کہ جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ معاہدہ ہے اس طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے منافقوں اور دوستوں کو مددگار بنایا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برسر جنگ کافر قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور اسلامی حکومت کے خلاف معاہدانے کی کارروائیوں میں عملاً حصہ لیں تو ان سے جنگ کرو، اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کو دوست بنا لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پکڑو اور مارا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ایسی قوم سے اب جا ملے جن سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے، اور ایسے منافق سے جو ہے وہ مستثنیٰ ہیں جنہوں نے جو ہے تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشت ہے اور نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا ہے ان کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں تو تم بھی اس کی طرف جو ہے صلح کا ہاتھ بڑھاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، یعنی کہ قوم کے سامنے جائیں تو ہم کہیں، منافق کہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کے سامنے ہیں تو کہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے۔ جب مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جو ہے کوئی محاذ اکٹھا ہوگا، کوئی قوم مشرکین کی اکٹھی ہوگی تو ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں، صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں، اپنے ہاتھ نہ روکے تو جہاں ملے انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت جو ہے وہ دے دی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اسے چوک ہو جائے، یعنی کہ خطا سے جو ہے ہو جائے۔ قتل خطا کا کفارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ، 200 گائے یا 2000 بکریاں جو ہیں وہ ہیں۔ تو اگر 100 اونٹ کی جو قیمت ہوگی اس دور کی 100 اونٹ کی قیمت جو اب دور جا رہا ہے، اس دور میں جتنی بنتی ہوگی قتل خطا کا کفارہ اتنا جو ہے وہ دینا ہوگا۔ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے، مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے وہ تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ بے درپے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ، اللہ علیم ہے اور دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر جو ہے وہ قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے عذاب جو ہے مہیا کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، عزت، جان، مال۔ اگر تم انسان
آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم آسمان اور زمین کسی مومن کے قتل میں شامل ہو تو اللہ سب کو جہنم میں جو ہے دھکیل دے گا، یعنی کہ جو قاتل کے ساتھ شریک ہوگا وہ بھی جہنم میں جو ہے وہ جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، جو تمہاری طرف سلام سے جو ہے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ ایک چرواہا کیا ہوتا تھا، جب جاتے تو مسلمانوں کا، کیونکہ سب کے لباس میں تو فرق نہیں تھا، لباس تو ایک جیسے تھے، پتہ کیسے چلتا تھا مسلمان وہ سلام کرتے تھے یا لا الہ الا اللہ کہتے تھے؟ تو جب مسلمان جو دشمن کے علاقے میں گئے تو ایک چرواہے نے کہہ دیا سلام کر دیا، تو مسلمان سمجھے کہ یہ ہمیں جو ہے صرف اس لیے سلام کرے کہ اپنی جان بچا سکے، تو پھر آپ نے جو ہے یہ مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو جب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو آپ نے فرمایا ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے، ہم نے ظاہر پہ معاملہ کرنا تھا، اس نے جب سلام کر دیا لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو مارنا نہیں چاہیے تھا، دل کا معاملہ کیا وہ تو اللہ اور بندہ جانتا ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، کیونکہ وہ ان کی بکریاں جو ہے وہ ساتھ لے آئے تھے۔ اگر کسی حالت میں تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی کہ تم بھی پہلے جو ہے جہالت میں تھے، تم پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، تمہیں ہدایت دی تو تم مسلمان ہو گئے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کو بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمت کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ بن مکتوم نبینہ عذر کے ہاتھ بیٹھنے والے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، مجاہدین کے ساتھ اجر میں وہ شریک تھے، کیونکہ ان کو ان کے عذر نے جو ہے وہ روکا ہوا تھا، جبکہ ان کا دل وہ جہاد میں ہی تھا، مگر ان کے ہاں مجاہدوں کی خدمت کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، مغفرت و رحمت ہے، اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں بڑے کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی؟ جو مسلمان جو ہے یہ یعنی کہ جو مسلمان ہو گئے ہوئے تھے لیکن وہ رہتے کافروں کی جو ہے وہ حکمرانی میں تھے، ان کے ملک میں رہتے، تو جب فرشتے ان کی جان لینے آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے بغیر کسی مجبوری اور بغیر عذر کے وہ وہاں پہ رہ رہے تھے، کیونکہ ان کا وہاں پہ گھر تھا، ان کی جائیدادیں تھی، وہاں پہ چیزیں تھیں۔ فرشتے ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ایسے لوگوں کی زمین جو ہے وہ چھوڑ دیتے جہاں پہ تمہیں اللہ کے حکام جو ہے نبھانے میں جو ہے وہ تنگی محسوس ہو رہی تھی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد عورتیں بچے واقعی بے بس ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ ذریعہ نہیں پاتے، تو بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، یعنی کہ جو مجبور ہیں اللہ ان کے لیے تو انہیں معاف کر دے گا، ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، لیکن جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جو ہے بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش جو ہے پائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نکلے گا، کافر ملک کو جو ہے وہ چھوڑے گا جہاں پہ اسے اللہ کے احکامات نبھانے میں جو ہے تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نیت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی یقین دہانی ہے، چاہے موت کی وجہ سے وہ اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ اس کی نیت تھی لیکن اسے موت آ گئی، لیکن اسے اجر مل کر رہے گا کیونکہ اس کی نیت تھی ایک اچھا کام کرنے کی۔ جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں تم اختصار کر لو، یعنی کہ قصر کر لو، جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے نماز فرض کی تو 2 رکعت تھی، ابتدا میں نماز 2 رکعت تھی، پھر قصر والی پھر حضر کی صورت میں 4 کر دی، قصر والی تو 2 ہی رہی، حضر کی صورت میں 4 کر دی گئی، اور سفر کی نماز کو جو ہے پہلے فریضے پر جو ہے قائم رکھا، یعنی کہ وہ 2 ہی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سفر میں روزہ رکھتے بھی اور نہیں بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو نماز فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھتے تھے، 2 فرض بھی پڑھتے تھے، مغرب کے 3 جو ہیں آپ فرض پڑھتے تھے، اور وتر بھی آپ جو ہے پورے پڑھتے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا سر ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، لہذا صدقے کو قبول کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے، اس وقت سویا ہوا ہو، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے فوراً ادا کر لے۔ اب یہ نہیں کہ انسان سوتا ہی رہے، ہمیشہ ہی سوتا رہتا تو وہ لیٹ اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، نہیں، وہ مسلسل سے وہ کنٹینیوسلی وہ نماز فجر کی ٹائم سے پڑھتا ہے، یا کوئی اور نماز جو ہے وہ ٹائم سے ہی پڑھتا ہے، لیکن اس کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ اس کی کھلی تو نماز کا ٹائم گزر چکا تھا، لیکن وہ نماز اپنی ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی نماز کا کفارہ یہ ہے کہ وہ فوراً اس کو یاد ہے وہ پڑھ لے، اسے وہ یا بھول گیا تھا یا وہ سو گیا تھا، تو نماز جو ہے وہ پڑھ لے، جب کہ اس کا ٹائم نہ بھی ہو تب بھی وہ پڑھ سکتا ہے نماز۔ خوف کے علاوہ امن والے سفر میں بھی قصر جو ہے نماز کر سکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان میں ہو، حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو جاؤ تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو، اپنا اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے، اپنے اسلحے لیے رہے، یعنی کہ اسلحہ پکڑ کر جو ہے نماز پڑھیں، کیونکہ کفار جو اس طاق میں ہیں، تم اپنے ہتھیاروں اپنے سامان کی طرف ذرا غافل ہو تو وہ تم کو ایک یک بارگی ٹوٹ پڑے، تم پر حملہ کر دیں۔ البتہ اگر بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں ہے، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ اب یہاں بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے، یہ تو جنگ میں ہے اس لیے جو ہے کر رہے ہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر جو ہے وہ لازم کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل میں سب سے بڑھ کر ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کو افضل وقت میں جو ہے وہ ادا کرنا۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، یعنی کہ دشمن کے، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، کون؟ کافر، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ کی راہ میں لڑے گا مسلمانوں سے جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اور کافروں کو جہنم ملے گی، اللہ کی ناراضگی ملے گی اور اللہ کا عذاب ملے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کیا تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑے والے نہ بنو، اللہ سے درگزر کی جو ہے درخواست جو ہے وہ کرو۔ اب یہ تھا بشر بن بیرک نے انصاری کی ذرا چرا لی، جب اس کا چرچہ ہوا اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا، اس نے ذرا یہودی کے گھر پھینک دی اور انصاری کے کچھ آدمیوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچ گیا۔ ان سب نے کہا کہ ذرا یہودی نے چوری کی ہے۔ یہودی نے کہا نہیں، بنی ابیرک نے چوری کر کے میرے گھر جو ہے پھینک دی، لیکن بنی ابیرک ہوشیار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں سے متاثر ہو گئے، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جو ہے ان کے بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑے والے نہ بنے، اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کرو، جو لوگ ایسے ہیں ان کی جو ہے آپ جو ہے پوری جانچ پڑتال کر کے پھر جو ہے فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت جو ہے وہ نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور گناہ گار ہو۔ جو لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، وہ کام جن پر اللہ راضی نہیں ہوتا۔ ان کے سارے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ اب کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہمیشہ انصاف کی بات کرو، چاہے ہمارے سامنے کتنا ہی ہمارا عزیز ہو، اگر وہ غلط ہے تو اس کی سائیڈ مت لو، بات انصاف کی کرنی چاہیے۔ اگر آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے، اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔
مگر جو برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ والا فرشتہ 6 گھڑیاں گناہ گار سے اپنا ہاتھ اٹھائے رکھتا ہے قلم سے، اگر وہ شرمندہ ہو گناہ سے استغفار کرے تو لکھے بغیر قلم رکھ لیتا ہے، اور اگر کرے تو صرف ایک گناہ جو ہے وہ لکھ لیتا ہے۔ جو انسان کرے گا اس کی کمائی اسی پر ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، جو وہ حکیم ہے اور دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بھی گناہ پر تھوپ دیا، اس نے بڑا بہتان اور کھلا صریح گناہ کا بوجھ جو ہے سمیٹ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو ہے گناہ کر بیٹھے وہ وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، گناہ سے بخشش مانگے، اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ مانگے کیسے مانگے؟ رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، اس کی رحمت آپ کی شامل حال نہ ہوتی، ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ یہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے، تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ پر کتاب حکمت حاصل کی اور آپ کو وہ کچھ بتایا جو معلوم نہ تھا، ان کا فضل آپ پر بہت ہے۔ کس کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ کیا ہوتی ہیں؟ چپکے چپکے کیا کرتی ہیں؟ غیبتیں کرتی ہیں، چغل خوریاں کرتی ہیں، یا دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں، دوسروں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں۔ کس میں؟ خفیہ سرگوشیوں میں۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کریں یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کی معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہیں تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے تو در حال اس پر براہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود چلا گیا، اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ تو جو کوئی جہاں جانا چاہتا ہے وہ انسان جائے۔ تو یہاں پہ آئی ہے اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، یعنی کہ صلح کروانے کے لیے اگر کوئی انسان جھوٹ بھی بول دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھلی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفلی روزوں سے، نفلی نمازوں سے، نفلی صدقات سے افضل ہے کسی کے درمیان صلح کروانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کروانے والے کو جھوٹ کی بھی اجازت ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات جو ہے وہ اچھی بات کرے، اچھی بات پھیلانا جو ہے وہ صدقہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ صلح کروانا ہے، جو آپس میں دور ہو جائیں ان کو جو ہے قریب کرے۔ شیطان کا تو کام ہے جو ہے وہ پھوٹ ڈلوانا۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی کہ انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا، اللہ کی اطاعت سے ہٹا دوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا۔ شیطان کا راستہ کام کیا ہے؟ بھلوانا۔ حکم دوں گا وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل جو ہے وہ کریں گے، جس میں جسمانی جو ہے وہ تبدیلی جو کریں گے۔ مثلا قوم لوط کریں گے، ضبط ولادت کریں گے، رہبانیت کریں گے، مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سر بنانا، عورتوں کو خدمت سے جو ہے عورتوں سے وہ خدمت نہ لینا جو عورتیں جن کے لیے جو پیدا کی گئی ہیں، یہ ہے رد و بدل۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی سرپرست بنا لیا ہے وہ کھلی گمراہی میں نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ وقت ضائع کرتا ہے، یہ وقت ضائع کرواتا ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کریں، انہیں اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ۔ اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا؟ انجام کار، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انجام کار تمہاری آرزوؤں پر موقوف نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ آرزوؤں سے جنت نہیں ملنی،
جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہوں یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اپنا رویہ نیک رکھا، یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے، ہر چیز پر اللہ کی نظر ہے۔ لوگوں تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، ساتھ بھی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم اس کتاب میں سنے جا رہے ہو، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ پہلے کیا کرتے، خوبصورتی کی وجہ سے یتیم لڑکی سے نکاح کر لیتے، اگر وہ بدصورت ہوتی تو نہ نکاح کرتے نہ اس کا کسی اور سے ہونے دیتے، تاکہ کیوں نہ ہونے دیتے، کیونکہ وراثت جو ہے اس کے نام پر جو ہے وہ واپس نہ چلی جائے۔ تو یتیم لڑکیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وراثت میں حصہ ہے، ان سے نکاح کرو گے تو حق مہر بھی جو دینا ہوگا، ان کے جو یتیموں کے ان کے جو حصے ہیں غضب نہیں کر سکتے، ان کے اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان کو دینے پڑیں گے۔ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکیاں بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، یعنی کہ مہر کم لے لے یا معاف کر دے، نان و نفقہ میں کمی یا باری سے جو ہے وہ حقوق میں کمی بیشی کر لے، اگر 2 بیویاں 4 جتنی بھی ہیں، جیسے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی۔ صلح بہرحال بہتر ہے، یعنی کہ اپنے معاملے انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے وہ کر لیں، سولو کر لیں، آپس میں صلح رکھیں، جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ، جو اچھا نہ بھی کرے تم اچھا کرو، خدا ترسی سے کام لو، تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کی منشا پورے کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی اگر 2 بیویاں ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو، اللہ سے ڈرتے رکھو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، یعنی کہ اس کا بھی کہیں ہو جائے گا اور اس کا بھی، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے جو ہے وہ اچھا کر دے گا۔ طلاق حلال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے، دانا اور بینا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی ہدایت دی تھی، اور اب تم کو بھی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اور کار سازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو اللہ کی بات سنیں گے اور دل سے تسلیم کریں گے اور عمل بھی کریں گے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے، تو کیا مانگنا چاہیے؟ دونوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، یعنی کہ انصاف پر قائم رہو، اگرچہ تمہارے انصاف، تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر، تمہارے والدین، رشتہ دار پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر اللہ نے جو اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا۔
جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مشتاق سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 باتیں وہ پکا منافق ہے۔ امانت میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، بات کرے تو گالی دے۔ حالانکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے تو ان کا مذاق اڑا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر ایسا تم کرتے ہو تو خود بھی انہی کی طرح ہو، یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کرنے کہ ان کس قبر بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا، بس اللہ ہی تمہارے ان کے درمیان کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا۔ اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کریں، حالانکہ حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے بڑے سست ہوتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں، خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف ہیں۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کوئی واضح دلیل بنا لو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں تائب ہو جائیں، یعنی کہ توبہ کر لیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دامن تھام لیں، یعنی کہ اللہ کے حکموں کو ماننے لگ جائیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ مومنوں کو ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو، ایمان کی روش پر چلو تو اللہ بڑا قدردان ہے، سب کے حال سے واقف ہے۔ تو آج کی کیا کبیرہ جو ذہن نشین کرنے والی باتیں تھیں؟ 1، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں، چھوٹے موٹی برائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حساب سے ساکت کر دے گا، عزت کی جگہ داخل کرے گا۔ نیک عورتیں اطاعت شعار ہوتی ہیں، دنیا فائدے کی چیزیں ہیں، دنیا کی متاع نیک عورت ہے۔ ہمسائے سے اچھا سلوک کریں، کنجوسی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی قیامت میں تمنا کریں کہ کاش زمین پھٹ جائے ہم اس میں سما جائیں، بس اللہ شرک ہی کو معاف نہیں کرتا۔ خود کی پاکیزگی کا دم مت بھرو، جب جھگڑا ہو دیکھو کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے، جس بات پر لڑ رہے ہو تو حل نکل آئے تو ماننا پڑے گا۔ اللہ ہماری سرگوشیاں سنتا ہے، ہر عمل پر اللہ کی نظر ہے۔ ہم نماز کے لیے کیسے جاتے ہیں؟ خوشی سے جاتے ہیں یا سستی سے جاتے ہیں؟ یہ منافقت کی نشانیاں، جو سستی سے جائے نماز کے لیے، جو نماز دیر وقت میں، جو وقت پر نہ نماز پڑھے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، تو اللہ ہمیں منافقت سے بچائے، شکر گزاروں میں رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنا اطاعت شعار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ ہمارا 5 پارہ کمپلیٹ ہوا۔ جو غلطی کوتاہی اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔